میں مختصر الفاظ میں ان چیزوں کو بیان کروں گا کیونکہ تفصیل میں تو اکثر بیان ہوتی رہتی ہے۔ تو ان کے ہاں نظام تمدن جو تھا وہ حکومت کی شکل میں سامنے آیا، اور حکومت نے پھر ایک گروہ جس نے قوت حاصل کر لی، اس نے باقی انسانوں سے قوت چھین لی اور انہیں اپنے حکم کا غلام بنا لیا۔ ملوکیت کی شکل میں یہ سامنے آئی، تو وہاں یہ کیفیت کہ ایک انسان کا حکم باقی انسانوں پر چلتا ہے، ساری آزادیاں چھن گئی، باقی انسانوں کی طلب ہو گئی، مفلوج ہو گئی، اب اس کی مرضی کا دار و مدار ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ گاہ با سلام بے رنجن، گاہ با دشنام خلط بے بخشن، کبھی موج میں آئے ہوئے ہیں تو گالی دی ہے تو خلط بخش دی، کبھی ناراضگی ہے طبیعت کی تو کسی نے سلام کیا پھانسی پہ چڑھا دیا۔ ایک فرد کی منشا اور مرضی جو ہے وہ تمام انسانوں کے اوپر حکمران ہو جاتی۔ آپ سوچئے کہ کتنی بڑی سلے اور کتنی سنگین زنجیریں تھیں جن کے اندر انسانیت نے اپنے آپ کو جکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب اس سے انسانوں نے جرجری لی ہے اور تنگ آ گئے اس قسم کی بندشوں سے، اس کو توڑا بھی، تو آخری شکل انہوں نے اپنے ہاں جمہوریت یا ڈیموکریسی کی ایجاد کی ہے۔ انسان ابھی یہاں تک آیا ہے، اس سے بہتر کوئی شکل ابھی تک فکر انسانی نے وضع یا انکشاف نہیں کیا، یہ آخری شکل ہے، اور اس لیے ابھی تک اس کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ واقعی ایک رحمت خداوندی ہے۔ لیکن ڈیموکریسی کیا ہے؟ وہاں اگر ایک فرد تھا، یہاں چند افراد کا مجموعہ جو 51 ووٹ حاصل کر لے، ان کا ہر فیصلہ باقی جتنی بھی آپ کے یہاں کے انسان بستے ہیں وہ ان کے سر کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ آپ کے وہ جو فیصلہ کیا جاتا ہے آپ کی مرضی کے مطابق ہو نہ مطابق ہو، آپ کو خوش آئے نہ خوش آئے، جنہوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا تھا ان کو تو چھوڑ دیجیے، جنہوں نے انہیں ووٹ دیا تھا اور وہ ان کے نمائندے کہلاتے ہیں، کیا ان کا ہر فیصلہ ان نمائندوں کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے؟ وہ تو انہوں نے ووٹ دیا، اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کے مطابق 3 سال ہوئے، 5 سال ہوئے، اتنوں کے لیے وہ ان کے حاکم ہو گئے۔ اب ان اکثریت کی مرضی جو ہے وہ پورے ملک کے اوپر حکومت کرے گی۔ یہ ہے جمہوریت، یہ ہے ڈیموکریسی، وہی انسانوں کی حکومت انسانوں کے اوپر، ایک فرد کی ہو یا کچھ انہوں نے اپنے ساتھ افراد میں ڈال لیے ہوں، انسان کی حکومت انسان کے اوپر۔ 6 صدی عیسوی میں تو ابھی ملوکیت ہی تھی، قیصر و کسریٰ تھا۔ میں کہتا ہوں اس 20ویں صدی عیسوی کے اندر بھی انسان جہاں تک پہنچا ہے وہ یہی ہے، وہ ان زنجیروں کو نہیں توڑ سکا کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کو اپنے فیصلے کا محکوم بنائے، نہیں پہنچ سکا۔ تو 6 صدی سے عیسوی میں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ زنجیریں جیسی تھیں، تاریخ جانتی ہے آج یہ زنجیریں جس قسم کی ہیں انسانیت کی اوپر وہ تو ہمارے سامنے ہیں۔ کیا اعلان کیا اس قرآن نے آ کے، کیا تعلیم دی اس نبی امی نے آ کے، کس طرح سے اس نے توڑا ان زنجیروں کو۔ بات یہی تھی نا کہ انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے اوپر حکومت کرے۔ قرآن کریم نے آ کے یہ اعلان کیا، اور دیکھیے کہ یہ اعلان عظیم 3/78 آل عمران آیت 78، پھر دوہرا لیجیے کہ زنجیر کیا تھی۔ ایک انسان، انسانوں کا گروہ یا کچھ انسان دوسرے انسانوں پر اپنا حکم چلاتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کو دنیا میں اس کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ اسے قوانین وضع کرنے کے اختیارات ملے ہوئے ہوں، خواہ وہ انتظامیہ کے ایگزیکٹو کے اختیارات رکھتا ہو، حکومت اس کے ہاتھ میں ہو، اور خواہ اس کو نبوت بھی کیوں نہ مل جائے، اسے بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انسانوں دوسروں سے یہ کہے کہ تم میرے محکوم بن جاؤ۔ من دیکھیے تو صحیح ہے نا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ زندگی کو بہرحال قاعدے قانون کے تو مطابق چلنا ہے۔ یہ انسانوں کے اوپر کچھ قاعدے اور قانون کی پابندیاں کون عائد کرے گا؟ من دون اللہ، یہ صرف خدا کو اختیار حاصل۔
اب خدا کا یہ اختیار کیسے پتہ چلے؟ اسی سے تو فائدہ اٹھا کے ایک آگے محکومیت کی شکل یا حاکمیت کی آئی تھی، وہ میں ابھی عرض کروں گا کہ خدا کو حق حاصل ہے. یہ قرآن ہے عزیزان من. یہ تو ہر اس قسم کے ابلیسی راستے جو نکال سکتا ہے انسان کا فکر اس کو بند کرتا ہے. کہا کہ ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اسے چاہیے یہ کہنا کہ آؤ ہم سب مل کر ربانی بن جائے اور اس کتاب کا اتباع کرے کہ جو خدا نے اتاری ہے، جسے ہم پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، جس کو ہم سمجھتے رہتے ہیں. سمٹ سمٹا کے حکومت کا حق اس کتاب کو مل گیا جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے. کسی انسان کا اس میں کوئی کسی قسم کا اختیار رہا ہی نہیں.